اچھا، ایک ہی سوال آیا تھا کہ بعض لوگوں میں نظریہ یہ نظر آتا ہے کہ چھپکلی کو مارنے کا ثواب ہے اور مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے، تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، کیا لاجک ہے؟ تو سوال آیا کہ چھپکلی کو مارنے کا ایک نظریہ ہے کہ چھپکلی کو مارا جائے، اور مارنے کے اندر بھی صرف مارنا ہی نہیں بلکہ ایک ضرب میں مارنا۔ اس کی تو کمال نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں بتائی جاتی ہیں۔ دوسری ضرب کے اندر نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، وہ تیسری ضرب کے اندر کہتے ہیں کہ اور کم نیکیاں ہیں، لیکن بہرحال نیکی تو ہے۔ اور مکڑی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ مکڑی کو مارنا نہیں چاہیے۔ تو ان دونوں کے پیچھے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، اور کہانی گھڑنے والے کیا کرتے ہیں، اپنی کہانی کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے رسول کا نام داخل کر دیتے ہیں۔ لوگ سوچنا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح بھی ہے، یہ غلط ہے، بس الحدیث لکھا ہوا ہے۔ بعض کو تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے، الحدیث لکھا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں حدیث تو ہے نا، اللہ کے رسول کی سے منسوب کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ دین کا حصہ ہو گیا۔ تو چھپکلی والے معاملے کے اندر بھی پورا افسانہ تیار کیا ہوا ہے کہ ابراہیم رسول اللہ کو جب آگ میں داخل کیا گیا تو ایک اس پرندہ اس کو اس آگ کے اوپر اپنی چونچ سے پانی بھر بھر کے لایا کرتا تھا، اور ایک چھپکلی اپنے منہ سے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اسی لیے اس کے لیے بارے میں یہ ہمارے دین کے اندر اس کو دین کا حصہ قرار دیتے ہیں نا، کہتے ہیں دین کے اندر یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ چھپکلی کو مارنا یہ کار خیر ہے۔ اب لگے پڑے سارے کا سارا پورا گھر لگا ہوا ہے چھپکلی کو مارنے کے لیے، جبکہ چھپکلی کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی۔ جو گھر میں رہنے والی چھپکلی ہیں وہ تو خود آپ سے بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ ابھی تک کوئی ایسے مشاہدے میں چیز نہیں آئی ہے کہ چھپکلی نے کسی بچے پر بھی آگے بڑھ کے وار کرنے کی کوشش کی ہو یا اس کو کاٹنے کی کوشش کی ہو، لیکن وہ اس روایت کی بنیاد کے اوپر اور اس قصے کی بنیاد کے اوپر چھپکلی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور چھپکلی مارنے میں اپنے آپ کے لیے بڑا کار خیر اور ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں یہی تو ہے ثواب کا کام۔ اور مکڑی کے پیچھے بھی وہ ایک کہانی تیار کی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول ہجرت کر رہے تھے اور مکڑی نے جالا بنایا تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول کفار سے محفوظ رہ سکے۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ بھی سیرت کی کتابوں میں، جن کتابوں میں آیا ہے وہ کتابیں ہی ناقابل قبول ہیں، غیر معتبر کتابیں ہیں، یعنی کہ روایت حدیث کے اصولوں کے مطابق بھی بالکل ٹھیک نہیں بیٹھتی ہیں وہ کتابیں، لیکن لوگوں میں مشہور کر دیا ہے، کتابوں میں اتنا مشہور کر دیا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقت ہوگی۔ تو مکڑی کے جو ہے وہ مارنے کو منع کرتے ہیں کہ مکڑی کو نہ مارا جائے، اور چھپکلی جو ہے اس کو مارنے کا حکم لگاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ راوی کی شاید دشمنی وغیرہ ہوگی، اس کے گھر میں چھپکلیاں زیادہ ہوں گی، اس نے لے کے ایک روایت ہی کر دی۔ اس زمانے میں یہ کام بہت ہوتے تھے، اللہ کے رسول پہ نام لگا کے اپنے فائدے کے جو چیزیں ہیں وہ حاصل کی گئی ہیں۔ میں کئی مرتبہ بیان کرتا آ رہا ہوں اس چیز کو کہ تیلی کا تیل نہیں بک رہا، اللہ کے رسول کے نام سے حدیث گڑ دی اور اس کی تیل کی دکان پہ رش لگ گیا۔ سبزی والے کی سبزی نہیں بک رہی، اس نے کسی بھی سبزی کو بیچنے کے لیے اللہ کے رسول کا نام لگا کے جھوٹی روایت گھڑ کے اپنی سبزی کا ٹھیلا، اپنی سبزی کی دکان کے اوپر رش لوگوں کا بلا لیا۔ تو یہ سب روایات اس بارے میں جتنی آئی ہیں سب کے سب غلط ہیں۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جانوروں کے اندر، کیڑے مکوڑوں کے اندر تقسیم پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی کبوتر کے نخرے اٹھا رہا ہے، کسی جانور کے ناز اٹھا رہا ہے، اس کو منا رہا ہے۔ مختلف مذاہب کے اندر حال نہیں دیکھتے ہیں کہ کسی مذہب میں معاملہ یہ کہ گائے کی جو ہے وہ ناز اور نخرے اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھگوان کرے کہ میرے گھر سے یہ کھانا کھا لے تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ روایات اور مذہب کے اندر اس طرح سے لوگوں کو جکڑ دیا جاتا ہے ان چیزوں میں۔ لوگ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں کے ناز اٹھانے اور فلاں کو جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے۔ کبوتر کو بلا کے اس کو دانے کھلائے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں صدقے کا کام ہے، یہ بڑا صدقہ ہے۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کبوتر کو دانا کھلایا کریں آپ، یہ تو بڑا صدقہ اور باعث خیر ہے۔ صدقے کے ٹاپک میں بیان کر چکا ہوں نا اس کو کہ وہ ان کو دانا کھلانا، اس سے میری مصیبتیں کم ہوں گی۔ سارا کا سارا اپنے فائدے کی چیزیں ہیں۔ کوا چونکہ کالا ہے تو کالے سے تو میری دشمنی ہوتی ہے،
تو کوے کو کبھی کسی نے دانا ڈالنے کی زحمت نہیں کی ہے کہ کوے کے لیے بھی کوئی انتظام کروں میں، کیونکہ کوا جو ہے وہ کالا کوا شیطان ہے، اس کے لیے ذہن میں ہی ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ کالے اور سفید اور کالے کی تو ہمارے ہاں تقسیم بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس کو میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ یہ تو ایک مذہب کے اندر باقاعدہ نور اور ظلم یہ دو خداؤں کے نام ہیں، خیر اور شر کا خدا اس کو گمان کیا جاتا ہے۔ تو کوا کالا ہے تو کوے کی کوئی ناز نخرے نہیں اٹھائے جا رہے، نہ اس کو دانہ دیا جا رہا ہے، نہ اس کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ اس کے آنے سے میرے لیے باعث خیر ہوگا یا یہ میری مصیبتوں کو ٹالنے کا باعث بنے گا۔ تو سب یہ روایات کے ذریعے ہی لوگوں کے اندر رائج کیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو انسانیت کا معیار بن چکا ہے نا، اصل یہ انسانیت کے اخلاقی اقدار کے اوپر سب کی سب روایات گھڑی گئی ہیں۔ جو چیز مجھے پسند نہیں آ رہی میں نے اس کو حرام کرنے کے لیے کچھ بھی اللہ کے رسول کا نام لے کر بیان کر دیا، اور اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا تو کسی بڑے بزرگ کا جس کو لوگوں میں تعصب تھا ان کا نام لے کر بیان کر دیتا، کوئی یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ میرا اخلاقی اقدار کیا ہے، انسان کا اخلاقی اقدار کیا ہے، صرف جمالیات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مجھے جو چیز پسند آ رہی ہے میں اس کو چاہتا ہوں کہ مارا نہ جائے، اور جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس کے مارنے کی ترغیب بھی کرتا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں۔ تتلی کو مار دینا یہ میرے نزدیک معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن کاکروچ کو مار دینا یہ میرے نزدیک بہتر اور مستحسن عمل ہے، جبکہ دونوں ہی بے ضرر ہیں، دونوں ہی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، بس مجھے اس سے گھن آتی ہے، وہ مجھے پسند آتی ہے۔ تو یہ میرا جمالیاتی معیار ہے، میرا اخلاقی اقدار کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر یہ روایات جو اللہ کے رسول کا نام لے کے بیان کی جاتی ہیں وہ سب روایات گھڑی گئی ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے اندر اپنے مزاج کو، اپنے جمالیاتی اقدار کو رائج کرنے کے لیے مذہبی رنگ اس کے اوپر چڑھایا گیا ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔